السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آپ جو ینگ جنریشن میرا ویلاگ دیکھتی ہے اور بڑی انٹرپرائزنگ ہے اور کریٹیو ہے، اور ان نامساعد حالات میں بھی اگر ان کی کریٹیوٹی دب رہی ہے تو وہ انسپریشن کے لیے اس دفعہ کا ٹائم میگزین جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اس دفعہ انہوں نے ٹائم میگزین ڈیووٹ کیا ہے کوئی ینگ کریٹیو لوگوں کے، ہو انفلوئنسرز کے، ہو ہیو میڈ ڈفرینس کسی نہ کسی طریقے سے، اینڈ وہ ان کی لائفز کے بارے میں، ینگ پیپل، بیکاز آپ لوگوں کا فیوچر ایٹ اسٹیک ہے، آپ لوگوں کی یہ جنگ ہے اور آپ نے کس طرح ہتھیار ڈال دیے ہوئے ہیں۔ میں اپنا انالیسز اس کے بعد کروں گا۔ میں دو ان میں سے کردار مجھے بڑے پسند آئے ہیں۔ ایک نیو یارک سے مجھے پسند آئی کم شوئی۔ کم شوئی نے 2016 میں اپنے نام کا ایک برانڈ لانچ کیا کم شوئی کے نام سے، وہ بڑا پاپولر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیو یارک میں جتنا فیشن انڈسٹری میں کمپٹیشن ہے، اسپیشلی یور اون بوتیکس، اینڈ گو کہ کیٹ اسپیڈ بھی ادھر سے تھی اور اس نے یہ بیگ سے آخر میں بیچاری نے خودکشی کر لی، اور وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کس طرح انگزائٹی اینڈ ڈپریشن، ایک انگلش جرنلسٹ نے کہا ہے کہ پاور یا پیسہ بھی اس کا حل نہیں ہے، اس کو ختم نہیں کرتا ہے، اس کے کچھ وجوہات اور ہیں۔ تو ان پلیز آپ ٹائم میگزین کی کاپی وہ ضرور لیں۔ ان میں سے دو کردار میں نے آپ کو بتایا، ایک کم شوئی ہے جس کے بارے میں جو میں انگریزی اوائڈ کرتا ہوں زیادہ، ایک انہوں نے ٹائم میگزین نے لیڈنگ سٹیٹمنٹ دی کہ اسٹانچ کمٹمنٹ ٹو انکلوسیوٹی، انکلوڈ کرنا سب کو۔ مسئلہ ادھر سے ہو رہا ہے جو تقلید اور کنڈیشننگ ہو رہی ہے، اگر فلاں نے بیل باٹمز بنائی ہیں میں نے بھی بیل باٹم بنانی ہے، یا اس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے۔ ایک سعدیہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھی ہیں، میرے ساتھ وہ ٹویٹر پہ فالو بھی کرتی ہیں، میں بھی فالو کرتا ہوں، وہ اپنے کوئی برانڈز لانچ کرتی ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا آپ یو ایس کی کوشش کریں، تو شی از ڈوئنگ ان پاکستان، وہ ایڈورٹائز بھی کرتی ہیں، گڈ آف ہر، کوشش کرتی ہوگی۔ میں تو خیر پاکستانی اس سے فیشن ورڈ سے اتنا آگاہ نہیں ہوں، لیکن آپ ینگ لوگ کچھ کریٹیوٹی لا کے کچھ کمائیں، یہ بڑا ایزی ہے۔ یہ نہیں ہے مزن کی دکانداری شروع کر دیں، یہ ٹوٹنی سی لگا کے نعرے مارنے شروع کر دیں۔ اس ٹوٹنی کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی اسٹانچ کمٹمنٹ ٹو انکلوسیوٹی وچ مینیفیسٹ ان دا ریشلی اینڈ باڈی ڈائیورس کاسٹنگ آف رن اویز شوز فار آل سائزز، مطلب ڈفرینٹ ریلیجنس کے، یہ مسلمانوں کا لباس ادھر ہندوز جو پہنتے ہیں، آپ آئیڈیاز لائیں، وہ ان کو دوپٹے، ہماری چھوٹی شالز بڑی انگلش لوگوں کو پسند ہوتی تھی، وہ آسٹریلین ایک رائٹر میرے سے لیتی ہوتی تھی کہ آپ مجھے بھیجیں ادھر۔ ڈیزائن، اٹس کریٹیوٹی، اٹ از لکنگ بیوٹیفل، اینی پیس آف کلوتھ لکنگ بیوٹیفل آن یو۔ اور دوسرا جون سا ہے وہ ایک انڈین یوٹیوبر ہے، دھراورتھی صرف 28 سال کی عمر کا اس وقت ہے، اور اس کے کوئی ادھر شاید 13 ملین لکھے ہوئے تھے یا 3-4 ملین فالوورز ہیں اس کے یوٹیوب پہ۔ اس نے میری طرح بالکل ہی یہ ٹوٹا سا پکڑ کے ایک صاف بات کرنی شروع کر دی، انالیسز آف دا تھنگس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کیسے ہیں، پولیٹیکل، ریلیجس، سوشل، کلچرل، ایوری تھنگ، مورل، اور ان کو سادگی سے بتانا شروع کر دیا۔ اینڈ ہی گاٹ سو مچ آف فالوئنگ کہ ابھی انڈین مودی کی گورنمنٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اور ایک اور خبر کل نیو یارک ٹائمز میں پڑھ رہا تھا کہ انڈین پریس گورنمنٹ ریگریشن، انڈین پریس
بیبی پاکستان کی طرح بہت زیادہ ریگریشن ہو رہا ہے. ایک پرو ہندووتا پرو مودی طبقہ ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور جو نیشنل انڈین گورنمنٹ ہے, یہ انڈیا بریک ہوگا ضرور. یہ ایز اے نیشنل انڈیا پروموٹ نہیں ہو سکتا, ایز اے سیکولر انڈیا پروموٹ ہو سکتا تھا. اوکے, ایز اے کنفیڈریشن یہ پروموٹ ہو سکتا تھا, یہ فیڈریشن, بٹ ناٹ لائک اے نیشنل اسٹیٹ. یہ ہندوؤں کی نیشنل اسٹیٹ ہندووتا مودستان اس کا نام اس کتے کو رکھنا چاہیے. ویسے سب بکتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دھراورتی ہے ہریانہ سے ہے, اس نے ایک بہت اچھا جملہ بولا جب لوگوں نے میرے ویلاگس کی. میں نے 2018 میں ویلاگس شروع کیے, لوگوں نے تعریف شروع کی, تو میں بھی میرے یہی کامنٹ ہوتے. اس نے کہا آئی ایم سرپرائز ڈوئنگ سم سمپل سو مچ سمپل تھنگ. I am surprised doing so much simple thing can bring so much attention. دھروورتی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں, آپ اٹینشن کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ جی نواز شریف جہاز میں بیٹھا, اس کا ڈلڈو ادھر پیچھے سے رہ گیا, کونڈم رہ گیا, مریم کا وائی ایس ایل کا بیگ کوئی اٹھا کے لے گیا, اور فلاں کی کچھی اس کی ادھر پڑی ہے, برا ادھر پڑا ہے. اتنے بڑے آپ تھم نیلز, میں نے کل سے تھم نیلز شروع کیے ہیں بائی دا وے. میرے بڑے ڈفرینٹ یونیک کلرفل تھم نیلز ہوں گے, اور زیادہ میں کولیج کی اس میں کوشش کروں گا. جو نیوز میں ادھر پڑھتا ہوں, مگنگ اپ دیئر فار اے گڈ ویو. اوکے, تو آپ اس پہ جاتے ہیں. سمپل چیزیں بتائیں یار, ریلیجن کی میں سمپل چیزیں بتاتا ہوں. وہ میرے سے مناظرہ کر لے, گاندھی کر لے, کوئی کر لے. انہوں نے کمپلیکیٹ کیا ہے. ایوری ون ہیز کمپلیکیٹڈ ریلیجن, مورلز, پرنسپلز, پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, ہر چیز کا کمپلیکیٹ. بس جی میں ہیں, میرے کو لاؤ, میرے کو دوڑو, ٹھیک ہے نا جی. کمال ہے یہ. ایون دس واز دا کیس اگینسٹ عادل راجہ ٹو. وائی یو آر کلیکٹنگ گو فنڈ سے آپ پیسے 1 لاکھ پاؤنڈ کٹا کر گیا. وہ یہ اس کو کہ مرے پاکستان میں آ کے کرے لوگ کٹے, مجھے دے 1 لاکھ پاؤنڈ, مجھے دے دے, پھر میں چلے جاتا ہوں پاکستان. چلو کوئی نہیں, مار دیں گے. یار عجیب آدمی ہے, خام خواہی, مفتے میں فراڈ. تو آپ کبھی دھروورتی کی, کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ٹاک سینس, ٹاک سمپل, اینڈ میں نے دیکھا کہ ساحل ادیم آج کل پاپولر ہو رہا ہے ٹورنٹو سے, لیکن وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. وہ بالکل مولانا طارق جمیل اور ان ملوں کی طرح یہ ریلیجس منترا بیچنے میں لگ پڑا ہے, وچ از رانگ. بیسیکلی مورل سے سوسائٹی کو اٹھائیں, کریٹیوٹی سے سوسائٹی کو اٹھائیں, جذبات سے سوسائٹی کو اٹھائیں, ہیومن ایلیمنٹ سے سوسائٹی کو اٹھائیں. تو یہ جی 2 کردار میں نے آپ کو بتایا ہے. اتنے پیسے خرچ کر دیں, ٹائم میگزین خرید لیں, اور یہ سارے کردار پڑھیں. نیو یارک سٹی میں آج آپ کہیں, میرے ایک دوست کی بیٹی ادھر وہ فیشن ڈیزائننگ پارسنس کے کیا نیو یارک میں اسکول ہے, وہاں سے پڑھ کے گئی. نہیں, یو کانٹ گیٹ اٹ تھرو ڈگریز, ٹھیک ہے نا. کیٹ اسپیڈ ڈنٹ ہیو ڈگری فرام فیشن ڈیزائننگ اسکول, اور سیم ود کنشوئی. پولیٹیکل خبروں پہ آ جائیں. گوٹامالا مجھے کوٹ کرنا بڑا مناسب لگا. گوٹامالا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تنگ آ کے میری طرح کا بندہ باہر چلا گیا تھا. 20-25 سال سے جنیوا میں سیٹل تھا, واپس آیا, پریزیڈینشل الیکشن لڑے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا ہی ول سویپ, ہی سویپٹ. اور ادھر جو بدماش ادھر وہ بیٹھے ہیں, خاتون ہے, ایک بندہ ہے, گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسے دینا ہی نہیں. سیم عمران خان والے ٹیکٹک, اس بیچارے پہ کرپشن کے چارجز ٹکا دیے. ٹھیک ہے, پہلے کرپشن ہوگی وہ مشرف کی طرح, یا پہلے کرپشن کے فیصلے ہوں گے, پھر اس کے بعد. ہمارے تو ویسے الٹ ہوتا ہے, پہلے این آر او دیا جائے گا, پھر سیاست ہوگی. تو ادھر وہ انہوں نے کہا جی اس کو اتار دو. کل آلموسٹ گوٹامالا بلاکڈ رہا ہے, اور لوگ, یہ سینٹرل امریکہ کی موسٹ پاپولس کنٹری ہے, اینڈ دے ول ناٹ گیو اپ. گوٹامالا کے لوگوں کی طرح بنے, ان سے کوئی شرم, کوئی احساس.
عمران خان ہے ایولون سے بہت زیادہ قربانی عمران خان دے گیا جناب صاحب. وہ اس نے تو کچھ بھی نہیں میری طرح کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے باہر بیٹھا تھا. میں تو نہیں خیر ٹائی شائی لگاتا. اور ون فائن مارننگ جیسے میں کہوں جی میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں یا میں خمینی کی طرح آ رہا ہوں, ہی گاٹ اے ہیوج ریسیپشن اینڈ پیپل آر اسٹارمنگ اپ. یہ ہوتی ہے ریڈ لائن. اپنی کچی ریڈ لائن واڑی ہے یوتھیاں نے اپنے براچ ریڈ لائن واڑی ہے. بینچ ریڈ لائن وہ غریب کو مار دیا ادھر اندر. وہ ٹرائل پہ ٹرائل, اپنے ہی قانون, اپنے ہی قاعدے, اور گانڈا آئے گا پھر جائے گا. اس کے بعد جی میں پڑھ رہا تھا کہ انور ابراہیم کا میں بہت زیادہ فالوور ہوں. انور ابراہیم آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. یہ وہ جو فلپین ملیشیا کا ہوتا تھا نا, وہ بابا جو ابھی بھی زندہ ہے, یہ اس کا ڈپٹی ہوتا تھا پریمیئر. یہ بڑا پاپولر ہو گیا, بڑا وائز تھا اینڈ ویری اسمارٹ. اس نے اس میں سوڈمی کا کیس بنا دیا. آئی ڈونٹ نو ویدر انور ابراہیم سوڈمی میں, یہ بیچارہ 3 دفعہ سوڈمی میں اندر رہا ہے. مسلموں کو ویسے کچھ تھوڑے سے اس طرح کے معاملات, اوزار تھوڑا سا مسلموں کا مس ڈائریکٹڈ ہے اس مسئلے میں. تو وہ جناب انور ابراہیم صاحب تننے جاتے تھے. آخر انور ابراہیم پچھلی دفعہ یہ الیکشن اس کی پارٹی, اس کی وائف کچھ دیر رہی ہے, سربراہ تو نہیں رہی, منسٹر رہی, اس کی پارٹی جیتی. اب کولیشن تھی کہ پہلے وہ رہے گا, پھر اس کے بعد وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائے گا, اور اس کے بعد جون سا ہے مہاتر کے بعد پھر یہ جو ہے انور آ جائے گا. انور آ گیا ہے. انور از بلاسٹنگ. انور کا ٹائم میگزین وہ خریدے اور انور ابراہیم کا انٹرویو ضرور پڑھے. بیوٹیفل انٹرویو. یہ واٹ اے اسمارٹ انٹرویو. مطلب یہ ہوتی ہے ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز. ٹھیک ہے میں اب عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, اور بس ٹھیک ہے یار آپ نے اس کو مروا دیا, لیکن لیڈر اسمارٹنیس کین بی سین. اس طرح کی جہاد اور وار, ہاؤ کوئک ہی واز آن کوشچنس. اس نے کہا آپ تو بلاکس میں پھنسے ہوئے ہیں, رشیا چین ہے. نو بلاک, آر روٹس آر ان ایسیان. ٹھیک ہے, ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز. تو اس کے تحت یہ تو نہ ایران سے بنائی, نہ افغانستان سے بنائی, نہ انڈیا سے بنائی. ادھر آ کے انڈر ویئر لانڈری صاف کرنے لگ پڑا کتے کا بچہ منیرا مستری. بش کی ٹٹیاں دھونے لگ پڑا, ایس لیکنگ کرنے لگ پڑا یہ بائیڈن کی. کیا یار یہ لیڈر ہیں؟ مطلب آپ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ بول نہیں سکتے, آواز نہیں, ٹویٹر پہ نہیں, یوٹیوبرز بھی ایون. عمران ریاض آلموسٹ اسی طرح کا تھا, وہ انڈین کی طرح کا, سمپل باتیں بتاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں بتاتا تھا. اینڈ ہی گاٹ اے ہیوج فالوئنگ. ٹھیک ہے نا جی. درون رتھی, میں نام بول رہا تھا, میں پھر درون رتھی. تو درون رتھی کی طرح تھا, بیچارہ نے بنگا چپا کر کے ادھر مارا. درون رتھی کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, ٹائم میگزین نے بھی درون رتھی کو پک کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ جرنلسٹ نہیں مانتے یوٹیوبرز کو, ٹٹے سے یہ سارے متی اللہ جان شان ٹوٹی سی لے کے پیسے کے پجاری اور ساری بدماشی یہ. اچھا پھر ہے جی اس نے انور ابراہیم نے اس انٹرویو میں ایک بہت اچھا کہا, وی شوڈ بی فیئرسلی انڈیپینڈنٹ اینڈ انٹریکٹس اینڈ انگیج ود بوتھ. وی شوڈ بی فیئرسلی انڈیپینڈنٹ. ہم انتہا طور پر آزاد رہیں اور انگیجمنٹ رکھیں دونوں گروپ کے ساتھ. ادھر تو چین کے اٹھائے اپنے سی پیک کے توپے شوپے, گیٹ لاسٹ. اچھا گلن کے اٹھائے, گلن کے اسکول بند کرو, شوباز نے کہا ڈرامے, شیلو, بیکار, بالکل پاگل, مورلی کرپٹ قوم. کیا مطلب بندہ کہ ان لیڈروں کو, ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں, کیا اس نے لفظ کا فیئرسلی انڈیپینڈنٹ, اٹ ہیز کم ان دا ٹائم میگزین. اس نے کہا ہم ہو کے دکھائیں گے, دے آر. اس نے کہا وہ چائنا سی کو لیتا پھر رہا ہے, چائنا
تو آپ کے لیے تو بڑا مزہ نے کہا نا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اس سے بات کریں گے کہ یار یہ زیادتی ہے، ہم چھوٹے ضرور ہیں، ہمارے بھی رائٹ ہے، تو بات کرنی ہوتی ہے۔ عمران خان ویسے اسی طرح کی بات کرتا تھا، انٹرنیشنل فرنٹ میں یس ہی ڈیڈ اے لاٹ، ہی یوز ٹو ٹاک، اور آج بھی شاید یہ فلسطین کے قضیے میں بھی عمران خان انٹرلاکٹری ہوتا فار دا یونائٹڈ نیشنز اور ان کے لیے۔ اور آخر میں اسی کا بتاؤں گا کیٹلن مورین کا۔ کیٹلن مورین ایک بہت مشہور جرنلسٹ ہے، آپ اس کا بھی ٹائم میگزین میں انٹرویو ہے۔ کل میں نے زیادہ ٹائم پڑھا، ویسے نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل سے بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو اینی ون ان دا ورلڈ ہوز اینگزائٹی، ڈپریشن اینڈ انہیپینس has been solved by power۔ اگر پاور سے اس کی یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اینڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did not enjoy any power، he was away from power games۔ power games are control، manipulate، ٹھگو لوٹو پیسے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے نہیں آج تک دیکھا کسی کی انگزائٹی یا ڈپریشن ختم ہوا ہو پاور سے۔ گانے نے مر جانا ہے، یہ توپ چیز سے نے یار مرڈر ہو جانا ہے، اس نے بم چلانا ہے اس کی بنڈ میں منیر مستری میں۔ آخر میں ایک وال اسٹریٹ میں خبر پڑھ رہا تھا، آپ کے لیے بڑی اگین جو امریکہ آنے کے لیے کرتے ہیں لوگ ادھر کتنی محنت کرتے ہیں۔ امریکہ میں کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کاروں میں رہتے ہیں رات کو۔ اچھا آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے رہتے ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ وہ جناب صاحب ایک مجھے کالا لڑکا ملا تھا ہیوسٹن میں، وہ لائبریری اس کی وہ پارکنگ لاٹ تھی بارنز اینڈ نوبل کی، اس میں اس نے اپنی ایک ٹوٹی سی گاڑی پارک کی تھی، چیزیں رکھی تھیں، اور مجھے کہتا تھا کہ میں اسپرچویلٹی پریکٹس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ادھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، اسٹل کافی بیٹھتا تھا یہ وہ، اور میں نے کہا اس طرح اسپرچویلٹی نہیں، تجھے لالے آنی، تو اس طرح کر کسی پہاڑ کی ٹاپ پہ جا کے بیٹھ جا، جنگلوں میں بیٹھ جا، نیچر کے ساتھ کلوزنس دکھا کے کوشش کر، تو شاید اسپرچویلٹی آ گئے۔ لالا ایسے اسپرچویلٹی نہیں آنی، اور بس پاگلوں کی طرح لگا ہوا تھا۔ بہرحال وہ تو پتہ نہیں کس منطق میں تھا۔ کل ایک خاتون کا تھا لکھا ہوا کہ اس نے $60,000 وہ سالانہ انکم ہے اس کی، لیکن اس پہ قرضے اتنے چڑھ گئے تھے وہ گھر افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اپنی ایک پرانی گاڑی بڑی جو ہے اسی میں وہ سوتی ہے۔ یہ پھر نہا شاہ ایئر بی این بی پہ کوئی 15 دن بعد کوئی پک کر لیتے ہیں، ایک نائٹ ادھر نہا شاہ لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں جی کہ مطلب کس طرح گاڑیوں میں رہنا ہے جی، کہ میں گاڑی میں رہ رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے تو پاکستانیوں کی 3 خوبیاں جو ہیں نا، اس پہ پاکستانیوں کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 ایک دوسرے کی جیب کاٹنا، نمبر 2 راتوں رات امیر ہونا، ٹھیک ہے جی، نمبر 3 پیسے کے چکر میں اپنے ماں باپ بھی بیچ دینے۔ اللہ نے